السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، قرآن کریم کے الفاظ کبھی سادہ نہیں ہوتے، ہر لفظ میں چھپے کئی جہان ہوتے ہیں۔ کئی بار ہم ڈکشنری، تراجم، تفاسیر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بعض اوقات ایک چھوٹی سی مثال ہمیں خبردار کرتی ہے۔ جیسے آج یہ بائنڈنگ وائر مجھے قوام کا مطلب سمجھا گئی۔ لوہے کی باریک پتلی تار گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کے لنٹر میں شامل، سامان کی خریداری، ادائیگی، سٹاک نگرانی، یہ مجھ سے منسلک لوگوں کے ذمے ہوتی ہے۔ اب لنٹر کی باری ہے، میں نے محسوس کیا کہ یہ بائنڈنگ وائر کتنی ضروری ہے۔ اگر یک بار کی اس کو سائٹ پہ رکھنا بھی غیر محفوظ ہے کہ اس امانت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ایک اضافی حصہ بطور امانت گاڑی میں گھر پہنچایا، مگر پہنچانا ہی بس آسان تھا، اس کو نیچے سے اوپر اٹھا کے رکھنا میرے بس کا کام نہ تھا، بلکہ میں کیا، مجھ جیسی 5 خواتین بھی مل جاتی تو بہت ہی مشکل تھا۔ یہ بہت بھاری ہوتی ہے، باریک تار جب بنڈل بنتا ہے گویا پہاڑ لگتا ہے۔ خیر نیچے ہی چھوڑ کر اوپر پہنچی، سامنے بیٹا نظر آیا، اس کو قوامیت کا سبق یاد دلایا۔ وہ دوڑتا ہوا نیچے آیا اور ایک انگلی تو نہیں، البتہ ایک ہاتھ سے اس بنڈل کو اٹھا کر اوپر پہنچایا۔ یہ ہے قوامیت۔ ایک ہفتہ یہ امانت گھر رہی، پھر جب سکلز پر فوری ضرورت پڑی تو میرے سوا کوئی لے جانے والا نہ تھا۔ اب نیچے لانا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ اللہ کا نام لے کر اسے سیڑھی سے چھوڑ دیا اور یہ ٹائر کی طرح گھومتی گاڑی کے پاس جا رکی۔ اب اسے گاڑی میں رکھنا بھی میرے بس کی بات نہ تھی۔ تب ایک راہ چلتا بھائی اللہ کے حکم سے خاموشی سے آگے بڑھا اور بوجھ اٹھا کر گاڑی میں رکھ دیا۔ نہ سوال نہ جواب، اسی لمحے دل میں ایک آواز آئی، کیا کچھ آنٹیوں کا قوام بننے کا خواب اس تار کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟ یہ ہے قوام۔ کیا جنس تبدیل کرنے کی آزادی مانگنے والی یہ بوجھ اٹھا سکتی ہیں؟ یہ ہے قوام۔ کیا یہ قطرہ خود کو سمندر سمجھے تو بغاوت نہیں؟ مجھے تو اس بائنڈنگ وائر نے قوام کا مطلب یاد کرا دیا۔ آپ کو بھی کبھی کوئی چیز سمجھاتی ہے، یا وہی نعرے جنہیں کچھ آنٹیاں پلے کارڈز پہ لکھتی ہیں آپ کے فہم کا، دماغ کا، میموری کا حصہ بن جاتے ہیں؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا۔ نیکوکار فرما بردار عورتیں غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اتنی مشقت سے، سخت گرمی میں محنت سے گھر میں بیٹھی عزت راس نہیں آتی۔ یا رب، تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہمیں قرآن دیا، تو نے ہمیں پیغام دیا، ہمیں سمجھا دیا اس کے ذریعے سے۔ یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ آخر یہ کون سی مخلوق ہے جو 1، 10 کا، 15 کا کنبے کی کفالت کرتا ہے، اپنے آپ کو گویا تنور میں، بھٹی میں جھونک دیتا ہے۔ دیکھیں کہ کیسے سریا اپنی جگہ رکھا جا رہا ہے، بائنڈنگ وائر سے ہر جوڑ جوڑا جا رہا ہے۔ یہ جو ایک جال سا دکھائی دیتا ہے، یہ محض لوہا نہیں، ایک درس ہے کہ زندگی کے ہر کردار کو اپنی مقررہ جگہ پر، اپنے مقررہ وقت پر اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، ورنہ چھت نہیں بنتی۔ نیچے لکڑیاں ہیں، اوپر سریا ہے۔ اب لکڑیاں بھی سریے کے ساتھ کہیں کہ ہمیں اوپر رکھا جائے، کیا چھت بن سکتی ہے؟ یا سریا کہے ہم زیادہ مضبوط ہیں، ہم نے لکڑیوں کے ساتھ کھڑا کرنا ہے، کیا لنٹر ڈل سکتا ہے، چھت بن سکتی ہے؟ یہ مثال عورت اور مرد کے کردار کو سمجھنے اور ہر ایک کا اپنے دائرہ کار میں رہنے کا زبردست پیغام ہے۔ اور پتہ ہے وہ لڑکیاں چلیں یوں سمجھ لیں، چھت ڈالنے کے بعد نکال بھی دی جائیں، یعنی بے شک مرد سامنے ہوتا ہے، قوام ہوتا ہے، لیکن یہ لکڑیاں بھی، یعنی لڑکیاں بھی بیکار نہیں، خاموش کردار ہوتی ہیں، چیخنے چلانے والی نہیں۔ وہ اپنا وزن اٹھا کر دوسروں کی چھت بننے میں کام آتی ہیں،
خود چھت نہیں بن جاتی. یہ کبھی ماں ہوتی ہیں، کبھی بہن، کبھی بیوی. یہ چھت نہیں بنتی مگر چھت بناتی ہیں. قوامیت کا مطلب میں نے یہاں سمجھا. بوجھ اٹھانا، ربط قائم رکھنا، نظام کو سہارا دینا، اس ترتیب کو سمجھنا بہت خاص ہے. جس نے اس کو سمجھا وہ تو چھت بن گیا، اور جس نے اس کو نہ سمجھا توڑا وہ خود ٹوٹ گیا. یہاں آپ میں سے بھی کچھ کو تھوڑی اینٹ میں، تھوڑی ریت میں، کسی سریے میں، عمارت کے کسی حصے میں شامل ہونے کی دعوت ہے، کیونکہ کام مکمل نہیں ہوا، ابھی بہت باقی ہے. 3 حصوں میں سے تیسرا ہوا ہے، باقی 2 ہیں. کیا آپ لکڑی جتنا سہارا یا سریے جتنا سہارا بننا چاہیں گے؟ کیا صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہیں گے؟ مرحبا، سکلز کی سائٹ پہ آئیے، یہاں سامان تعمیر پہنچائیے. واللہ ہمارے لیے زیادہ راحت، آسانی اور تعاون کی بات ہے. وگرنہ آن لائن skillsfoundation.net پر تفصیلات ملاحظہ فرمائیں، یا 031166444949 واٹس ایپ کر کے شامل ہو جائیں. جزاکم اللہ.